अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है खुदावंदे करीम से कि आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, आजकल के इस मॉडर्न दौर में एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी जिसको एंजाइटी, घबराहट और फोबिया कहते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम एंजाइटी और फोबिया के अलामात, वजूहात और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एंजाइटी एंड फोबिया के तारफ़ के बारे में हम बात करते हैं। घबराहट एक आम इंसानी एहसास है। हम सब को इसका तजर्बा इस वक्त होता है जब हम किसी मुश्किल या कड़े वक्त से गुज़रते हैं। ख़तरात से बचाव, चौकन्ना होने और मसाइल का सामना करने में आम तौर पर खौफ और घबराहट मुफीद साबित हो सकते हैं। ताहम अगर ये एहसासात शदीद हो जाएं या बहुत अरसे तक रहें तो ये हमें इन कामों से रोक सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी तकलीफ़ देह हो सकती है। दोस्तों, फोबिया किसी ऐसी मखसूस सूरत हाल या चीज़ का खौफ है जो ख़तरनाक तो नहीं होती और आम तौर पर लोगों के लिए परेशान कुन नहीं होती। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंजाइटी और फोबिया की अलामात के बारे में, यानी काजेज़ ऑफ एंजाइटी एंड फोबियाज़। दोस्तों, सबसे पहले ज़हनी अलामात। हर वक्त परेशानी का एहसास, थकन का एहसास, किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ ना कर पाना, चिड़चिड़ेपन का एहसास, नींद के मसाइल, अब दोस्तों हम बात करते हैं एंजाइटी एंड फोबियाज़ की अलामात जिस्मानी तौर पे कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिल की धड़कन
بہت تیز محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو نارمل روٹین سے زیادہ پسینہ آتا ہے۔ پٹھوں میں شدید کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، یعنی آپ کے مسل کھچے کھچے رہتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پٹھوں کو کسی نے پکڑ کے دبایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مسل ہیں، جو پٹھے ہیں، ان میں شدید درد ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو سانس ہے وہ بہت تیزی سے چلتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز چلتی ہے۔ ایسے دکھتا ہے جیسے انسان گھبرایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سر کا چکرانا، یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز گھوم رہی ہے۔ ہر وقت آپ کے ذہن میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بدہضمی یعنی پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ پراپر کام نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوز موشن یعنی اسہال ہو سکتا ہے، پیچس لگ سکتے ہیں، یعنی کہ پیٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو۔ دوستو، گھبراہٹ کا شکار افراد ان علامات کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی شدید جسمانی بیماری ہو گئی ہے۔ گھبراہٹ سے ان علامات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گھبراہٹ کے غیر متوقع اچانک دورے پینک کہلاتے ہیں۔ اکثر گھبراہٹ اور پینک کے ساتھ ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مستقبل تاریک اور مایوس کن۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے فوبیا کے بارے میں۔ ایک ایسا شخص جسے فوبیا ہو، اس میں گھبراہٹ کی شدید علامات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ کسی ایسی خاص صورتحال میں ہوں جس میں انہیں شدید گھبراہٹ ہوتی ہو۔ دیگر اوقات میں انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کتوں کا خوف ہو تو آپ اس وقت بالکل ٹھیک ہوں گے جب کتے آپ کے آس پاس نہ ہوں۔ دوستو، اگر آپ
کہ دل میں بلندی کا خوف ہے تو زمین پر آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ ہجوم کا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ جب اکیلے ہوں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، یعنی اکیلے میں آپ آرام محسوس کریں گے۔ فوبیا میں مبتلا شخص ایسی ہر صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن اصل میں اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فوبیا شدید ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ متاثرہ شخص کی زندگی ان احتیاطی تدابیر کے محتاج ہو جائے جو اسے ان صورتحال سے بچنے کے لیے اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ دوستو، اس بیماری سے متاثرہ افراد کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہے۔ دوستو، ان کو اپنے خوف بے وقوفانہ لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ فوبیا جو کسی پریشان کن واقعہ یا حادثے کے نتیجے میں شروع ہوا ہو، اس کے ختم ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو فوبیا یا انزائٹی ہے، کیا یہ عام ہے؟ جی ہاں دوستو، ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تکلیف دہ گھبراہٹ یا فوبیا کا سامنا ہوتا ہے۔ دوستو، تاہم زیادہ افراد اس کا علاج نہیں کرواتے یا اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتے۔ دوستو، اب ہم انزائٹی یا فوبیا کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ پریشان رہتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی طبیعت جینز کے ذریعے وراثت میں بھی مل سکتی ہے۔ تاہم وہ لوگ بھی جو قدرتی طور پر ہر وقت پریشان نہ رہتے ہوں، اگر
ان پر بھی مستقبل جو قدرتی طور پر ہر وقت پریشان نہ رہتے ہوں، اگر ان پر بھی مستقل دباؤ پڑتا رہے تو وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار گھبراہٹ کی وجہ بہت واضح ہوتی ہے، اور جب مسئلہ حل ہو جائے تو گھبراہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ واقعات اور حالات اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ واقعات کے ختم ہونے کے طویل عرصے بعد تک جاری رہتی ہے۔ یہ عام طور پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، مثلاً کار یا ٹرین کے حادثات اور آگ وغیرہ۔ ان واقعات میں شامل افراد مہینوں یا سالوں تک گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار رہ سکتے ہیں۔ چاہے خود انہیں کوئی جسمانی چوٹ نہ لگے، یہ علامات پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی نشہ آور اشیاء مثلاً ایفیٹامائنس، LSD یا ایکسٹیسی کے استعمال کی وجہ سے بھی ایسیٹیسی کے استعمال کی وجہ سے بھی گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ کافی میں موجود کیفین بھی ہم میں سے کچھ افراد کو تکلیف دے سکتی ہے۔ اور کچھ افراد کو اس سے گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم دوسری طرف یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی مخصوص شخص کیوں گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ان کی شخصیت، ان پر گزرنے والے واقعات اور زندگی کی تبدیلیوں، مثلاً بچے کی پیدائش وغیرہ کی وجوہات کے باعث ہوتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ ہم کو کون سی صورتوں میں مدد طلب کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جلدی کرنی چاہیے مدد طلب کرنے میں۔ اگر ہمیں بہت زیادہ دباؤ میں رہنا پڑے تو ہم بیشتر وقت پریشان اور خوفزدہ رہیں گے۔ ہم عام طور پر ان کیفیات کا مقابلہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی وجہ پتہ ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ صورتحال کب ختم ہوگی۔ مثلاً ڈرائیونگ ٹیسٹ سے قبل ہم میں سے بیشتر لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ختم ہونے کے ساتھ ہی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ بہت زیادہ وقت کے لیے ان گھبراہٹ اور خوف کے احساسات کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ چلتا یا انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کس وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور یہ گھبراہٹ کب اور کیسے ختم ہوگی۔ اس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں عام طور پر کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات لوگ اس سلسلے میں مدد نہیں حاصل کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا لوگ شاذ و نادر ہی کبھی شدید قسم کی دماغی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جتنی جلدی مدد حاصل کی جائے اتنا ہی بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ خاموشی سے تکلیف برداشت کی جائے۔ دوستو، گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا لوگ ان احساسات کے بارے میں کسی سے، حتیٰ کہ گھر والوں یا قریبی دوستوں سے بھی بات نہیں کرتے۔ اس کے باوجود یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس مسئلے میں مبتلا فرد پلاہٹ اور تناؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور معمول کی آوازوں، مثلاً دروازے کی گھنٹی، ڈور بیل یا کار کے ہارن سے بھی بہت زیادہ چونک جاتے ہیں۔ دوستوں، ان میں بہت زیادہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یعنی وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان میں بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جب ان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ مریض کچھ مخصوص کام کیوں نہیں کر پا رہا۔
गो के दोस्त और घर वाले घबराहट की वजह से होने वाली तकलीफ को समझते हैं, ताहम इन्हें ये तमाम परेशानियां बिला वजह लगती हैं। बच्चों में घबराहट और फोबिया के बारे में आप बात करेंगे। जी तो दोस्तों, अब हम बच्चों में घबराहट और फोबिया के बारे में बात करेंगे। अक्सर बच्चे कभी ना कभी किसी वजह से डर जाते हैं। नशो नुमा के दौरान ये मामूल की बात है। मसलन छोटे बच्चे अपनी देखभाल करने वाले अफराद से मायूस हो जाते हैं, और अगर किसी वजह से वो इनसे अलग हो जाएं तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। बहुत से बच्चे अंधेरे या फर्जी वजूद जिन भूतों से डरते हैं। ये खौफ आम तौर पर बड़े होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और बच्चों की ज़िंदगी या इनकी नशोनुमा को मुतासर नहीं करते। ज़्यादातर बच्चे स्कूल के पहले दिन जैसे अहम वाक़यात के बारे में खौफज़दा होते हैं, लेकिन बाद में ये खौफ ख़त्म हो जाता है और वो इस नई सूरत हाल के आदी होकर इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने लगते हैं। दोस्तों, नौजवानों का मजाज अक्सर बदलता रहता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि नौजवानों का मजाज अक्सर बदलता रहता है। इनकी परेशानियों की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन वो कैसे लग रहे हैं, दूसरे लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, अमूमन लोगों से इनके ताल्लुकात कैसे होते हैं, और ख़ुसूसन सिन्फ़ मुखालिफ के साथ तल्लुकात कैसे हैं। इन परेशानियों के बारे में बातचीत करके इन पर काबू पाया जा सकता है। ताहम अगर ये परेशानियां बहुत बढ़ जाएं और लोग इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो स्कूल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, इनका रवैया बदल गया है या वो जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं है,
اگر کوئی بچہ یا نوجوان یہ محسوس کرے کہ پریشانی، گھبراہٹ یا خوف اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، تو دوستو لازم اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے کہ انزائٹی اور فوبیا کا شکار لوگوں کی مدد مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا۔ یہ اس صورت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جب مسئلہ فوری نوعیت کا ہو، مثلاً شریک حیات سے علیحدگی، بچے کی بیماری یا نوکری کا چھوٹ جانا، کس سے بات کی جائے، ایسے دوست یا رشتہ داروں سے بات کریں جن پر اعتماد کرتے ہوں۔ جن کی رائے کو اہمیت دیتے ہوں اور جو آپ کی بات اچھی طرح سنتے ہوں۔ شاید وہ بھی ایسے مسائل سے گزر چکے ہوں۔ یا ایسے کسی شخص کو جانتے ہوں جو انہی حالات کا شکار رہا ہو۔ بات کرنے کے موقع کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے ایسے مسائل کا سامنا کس طرح کیا تھا۔ دوستو اب ہم بات کریں گے پرسکون رہنا سیکھیں کہ زندگی میں پرسکون کیسے رہا جاتا ہے۔ دوستو پرسکون رہنے کا کوئی مخصوص طریقہ سیکھنا گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پانے میں مفید ہو سکتا ہے۔ یہ گروپ کی صورت میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، ماہرین کی مدد سے بھی۔ اس کے علاوہ کتابوں اور ویڈیو ٹپس کے ذریعے ہم خود بھی، جب اسے باقاعدگی سے کیا جائے بجائے اس کے کہ صرف اس وقت کیا جائے جب انسان کسی مسئلے کا شکار ہو۔ دوستو اب ہم بات کریں گے سائیکو تھراپی کے بارے میں۔ یہ بات چیت کا ایک زیادہ جامع طریقہ ہے جس سے ہمیں گھبراہٹ کی ان وجوہات کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے جنہیں ہم اب تک پہچان نہیں پائے۔ اس طریقے پر عمل انفرادی یا گروپ کی صورت میں کیا جا سکتا ہے اور عام طور پر
یہ ہفتہ وار بنیادوں پر کئی ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر بھی ہیں۔ دوستو اب ہم بات کریں گے ادویات کے بارے میں کہ گھبراہٹ اور فوبیا میں آپ کون سی ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں، یا انزائٹی یا فوبیا کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ دوستو گھبراہٹ اور فوبیا میں مبتلا کچھ افراد کے علاج میں ادویات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ عام سکون بخش ادویات میں ولیم کی طرح کی ادویات، زیادہ تر خواب آور ادویات کی اس قسم سے تعلق رکھتی ہیں شامل ہیں۔ گھبراہٹ کو ختم کرنے میں یہ ادویات بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں، تاہم اس بات کا خیال رہے کہ صرف 4 ہفتوں کے باقاعدہ استعمال سے انسان ان کا عادی بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ ان کے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں، یہ جو ادویات ہیں، اور جب لوگ انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ناخوشگوار علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کافی عرصے تک جاری رہ سکتی ہیں۔ گھبراہٹ کے لمبے عرصے کے علاج کے لیے ان ادویات کا استعمال مناسب نہیں۔ اینٹی ڈپریشن ادویات کون سی ہیں؟ دوستو اینٹی ڈپریشن یا اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کو گھبراہٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن، جس کے لیے یہ عام طور پر تجویز کی جاتی ہیں، کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ ادویات کسی مخصوص قسم کی گھبراہٹ اور مخصوص اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ان کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ یہ 2 سے 4 ہفتوں میں اثر کرتی ہیں۔ اور ان کے نتیجے میں یعنی کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس متلی، غنودگی، سر چکرانا، منہ کا خشک ہونا اور قبض جیسی شکایات ہو سکتی ہیں۔ دوستو اب ہم بات کریں گے بیٹا بلاکرز کے بارے میں۔ دوستو جو بیٹا بلاکرز ہیں عام طور پر ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ کم مقدار میں
یہ گھبراہٹ سے ہونے والی جسمانی کپکپاہٹ کو کنٹرول کرتی ہیں اور لوگوں سے ملاقات پر یا پبلک میں تقریر کرنے سے تھوڑی دیر سے پہلے انہیں لیا جا سکتا ہے۔ جی دوستو، اب میں آخر پر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو واچ کی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ انزائٹی کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کی، آرام سے اس لیے بات کی تاکہ جو بھی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے وہ تسلی سے بات کو سنے سمجھے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہوں گا، آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی، اور اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بات میرے سے شیئر کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن باکس میں اپنا نمبر اور کانٹیکٹ نمبر چھوڑ دوں گا۔ دوستو، آخر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔